يشاء فيما إليه في قوله تطابقه أو لا تطابقه. اختلف القائلون بانحصار الخبر في الصدق والكذب في تفسيرهما، فقيل صدق الخبر مطابقة حكمه للواقع وهو الخارج الذي يكون بنسبة الكلام الخبري، وكذبه أي كذب الخبر عدمها أي عدم مطابقته للواقع، يعني أن الشيئين اللذين وقع بينهما نسبة في الخبر لا بد أن يكون بينهما نسبة في الواقع، أي مع قطع النظر عما في الذهن وعما يدل عليه الكلام. فمطابقة تلك النسبة المفهومة من الكلام للنسبة التي في الخارج بأن تكون ثبوتيتين أو سلبيتين صدق، وعدمها بأن تكون إحداهما ثبوتية والأخرى سلبية كذب. فقيل صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان ذلك الاعتقاد خطأ غير مطابق للواقع، وكذب الخبر عدمها أي عدم مطابقته للاعتقاد المخبر ولو كان خطأ. فقول القائل السماء تحتنا معتقدا لذلك صدق، وقول السماء فوقنا غير معتقد لذلك كذب. والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم وبالراجح فيعم العلم والظن وهذا يشكل بخبر الشاك لعدم الاعتقاد فيه، فيلزم الواسطة ولا يتحقق الانحصار، اللهم إلا أن يقال إنه كاذب لأنه إذ انتفى الاعتقاد صدق عدم مطابقة الاعتقاد. والكلام في أن المشكوك خبر أو ليس بخبر مذكور في الشرع فليطاع ثمه. تھوڑا سا اور پڑھ لوں. بدليل قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فإنه تعالى جعلهم كاذبين في قولهم إنك لرسول الله لعدم مطابقته لاعتقادهم وإن كان مطابقا للواقع، ورد هذا الاسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں سے جو بات اشارتاً بیان کی کہ خبر کی دو قسمیں ہیں، صادق اور کاذب، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا تھا کہ کلام سے جو نسبت سمجھی جاتی ہے اگر وہ نسبت خارجی نسبت کے مطابق ہے تو صادق، اور مطابق نہیں ہے تو وہ کاذب. تو تطابقہ لا تطابقہ سے اسی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ خبر کی دو قسمیں ہیں، صادق اور کاذب. تو یہ بات اشارتاً وہاں بتائے تھے، اب یہاں صراحتاً کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ خبر انہی دونوں قسموں میں منحصر ہے کہ نہیں ہے. تو وہ بھی دکھا رہے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ، جمہور کا تو یہی موقف ہے کہ خبر کی دو ہی قسمیں ہیں، صادق اور کاذب. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صادق اور کاذب کے بیچ میں ایک خبر کی قسم ایسی بھی ہے جو صادق بھی نہیں ہے، کاذب بھی نہیں ہے. اسی طرح صادق اور کاذب کی جو تفسیر و توضیح ہے اس میں بھی اختلاف ہے. اسی پر یہاں سے تنبیہ کر رہا ہے کہ تنبیہ علی تفسیر الصدق والکذب الذی قد سبق اشارۃ ما الیہ. تنبیہ ہے صدق و کذب کی تفسیر پر جس کی طرف اشارہ ما قبل میں ہو چکا ہے. کس میں اشارہ ہوا تھا؟ کفی قولہ تطابقہ او لا تطابقہ میں. اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا. تطابقہ سے مراد صادق کی طرف اشارہ، لا تطابقہ سے کاذب کی طرف. کرے اختلف القائلون بانحصار الخبر فی الصدق، اس کے بعد فی تفسیرہما، یہی ہے واو نہیں اس میں. خبر و صدق کے، خبر کے صدق و کذب میں منحصر ہونے کے قول کرنے والوں نے اختلاف کیا ہے ان دونوں کی تفسیر میں. جو لوگ کہتے ہیں کہ خبر کی دو ہی قسمیں ہیں، صادق اور کاذب،
صادق اور کاذب کی تفسیر میں ان لوگوں نے اختلاف کیا، اور ایک گروہ تو وہ ہے جو صادق اور کاذب میں منحصر مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک تیسری قسم مانتے ہیں جو صادق بھی نہیں ہے کاذب بھی نہیں ہے۔ آگے بات آئے گی، سنیے۔ فقیلہ تو کہا گیا صدق الخبر، یہ جمہور والی تعریف ہے۔ صدق خبر کیا ہے؟ خبر اگر واقع کے مطابق ہے تو وہ صادق ہے، اور واقع کے مطابق نہیں ہے تو کاذب ہے۔ یہ عام طور پر یہی بات پڑھائی جا رہی ہے، اور اسی تعریف و توضیح کو لوگ قبول بھی کیے ہوئے ہیں، جمہور یہی کہتے ہیں۔ کہ فقیلہ کہا گیا ہے کہ صدق الخبر، صدق خبر کیا ہے؟ مطابقتہ اے مطابقت حکمہ للواقع، یعنی حکم کا واقع کے مطابق ہونا، خبر کا واقع کے مطابق ہونا۔ واقع کیا ہے؟ وہ خارج، واقع کس کو کہتے ہیں؟ خارج کو، یعنی جو خبر یا جو حکم منہ سے آپ لگا رہے ہیں وہ واقع کے مطابق اگر ہے تو وہ صادق ہے۔ جیسے کہا آسمان ہمارے اوپر ہے، تو منہ سے آپ بول رہے ہیں آسمان ہمارے اوپر ہے، آسمان پر اوپر ہونے کا حکم لگا رہے ہیں، تو یہ بات اگر خارج کے موافق ہے تو صادق ہے۔ تو خارج کے موافق ہے نا، آسمان اوپر ہی ہے نا کہ نیچے ہے؟ اوپر ہی ہے، تو صادق ہو گئی۔ زمین ہمارے نیچے ہے، تو یہ حکم جو آپ منہ سے لگا رہے ہیں اگر یہ واقع خارج کے مطابق ہے تو صادق ہے، تو خارج کے مطابق ہے یہ۔ واقع سے مراد کہ وَهُوَ الْخَارِجُ الَّذِي يَكُونُ لِنِسْبَةِ الْكَلَامِ الْخَبْرِ، یعنی وہ خارج جو نسبت کلام خبری کے مقابل میں ہوتا ہے، یعنی جو کلام خبری کی نسبت کا مصداق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ کذبہ، کذب کیا ہے؟ تو اگر مطابق نہ ہونا حکم کا واقع کے، اے کذب الخبر عدمہا، کذب خبر اس کا یعنی حکم کا خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا، اے عدم مطابقتہ للواقع، یعنی واقع کے مطابق نہ ہونا۔ اسی کو شارح دوبارہ تھوڑا اور واضح نظم بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے جو کلام ادا کیا زبان سے، اس میں جو مسند الیہ کے درمیان نسبت سمجھی جاتی ہے، خارج میں بھی اس کی ایک نسبت ہوگی، خارج میں بھی، چونکہ اس کلام کا مصداق خارج میں ہوگا۔ جس مسند الیہ کو اور مسند کو آپ ادا کر رہے ہیں خارج میں وہ موجود ہوں گے، کیا ہوں گے؟ تو کلام میں وہ مسند الیہ ہیں تو نسبت ہے، خارج میں وہ دونوں موجود ہے تو وہاں بھی ایک نسبت ہونی چاہیے، وہاں بھی ایک نسبت۔ اب یہ دونوں نسبت اگر ایک دوسرے کے مطابق ہے، یعنی دونوں ثبوتی ہے یا دونوں سلبی ہے تو صادق، دونوں ثبوتی ہے یا دونوں سلبی ہے صادق۔ اگر فرق ہے، منہ سے جو بول رہے ہیں وہاں جو نسبت سمجھی جا رہی ہے وہ ثبوتی، اور خارج میں جو نسبت ہے وہ سلبی، یا کلام جو بولا اس میں جو نسبت سمجھی جاتی ہے وہ سلبی، خارج کی نسبت ثبوتی، تو فرق ہو گیا نا، تو یہ کاذب ہے۔ کیا ہے؟ اسی طرح دیکھیے، یعنی ان الشیئین اللذین اوقع بینہما نسبۃ فی الخبر، یعنی وہ دونوں چیزیں جن دونوں کے درمیان نسبت واقع کی گئی ہے خبر میں، یعنی بولنے میں، لا بد ان یکون بینہما نسبۃ فی الواقع، تو ضروری ہے کہ انہی چیزوں کے درمیان خارج میں بھی نسبت ہو، خارج میں بھی، ہاں، ذہن کی طرف دیکھنا نہیں ہے، مع قطع النظر عما فی الذہن وعما يدل علیہ الکلام، قطع نظر کرتے ہیں اس پر جس پر جو ذہن میں ہے اور اس سے جس پر کلام دلالت کر رہا ہے، خارج میں ایک نسبت ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ دونوں مطابق ہے یا ہاں۔ فمطابقت تلک النسبت مفہومت من الکلام للنسبت التی فی الخارج، تو اب اس نسبت کا جو نسبت کلام سے سمجھی جا رہی ہے اس نسبت کا اس نسبت کے مطابق ہونا جو نسبت خارج میں ہے،
کس طرح مطابق ہوگی کہ یہ دونوں ثبوتی ہو جائے یا دونوں سلبی ہو جائے تو یہ مطابق ہے کہ بِأَن تَكُونَ ثبوتیتین، بئی طور کہ یہ دونوں نسبت جو کلام سے سمجھی جا رہی ہے اور خارج میں ہے، ثبوتی ہو اور سلبیتین یا سلبی ہو تو صدق، یہ کیا ہے؟ وعدمها، اور مطابق نہ ہونا، یعنی ایک ثبوتی ہو ایک سلبی ہو، یہ ہے مطابق نہ ہونا تو کذب ہے۔ کہ بِأَن تَكُونَ إِحْدَاهُمَا ثُبُوتِيَّةً، بئی طور کہ ایک ثبوتی ہو، وَالْأُخْرَى سَلْبِيَّةٌ، اور دوسرا کیا ہو؟ تو کذب، یہ کیا ہے؟ اور اگر والأخرى کا عطف إحداهما پر کریں گے تو والأخرى سلبیۃً ہو جائے گا، سمجھ میں آیا؟ یہ تو جمہور والی تعریف ہوئی کہ صدق خبر خبر کا واقع کے مطابق ہونا، کذب خبر خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا۔ ایک دوسری تعریف ہے، یہ کہتے ہیں کہ صدق خبر خبر کے واقع کے مطابق ہونے کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ خبر دینے والے کے عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تو اگر خبر مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہے تو صادق ہے، اگر ان کے اعتقاد کے خلاف ہے تو کاذب ہے۔ اعتقاد ہونا چاہیے، اعتقاد غلط ہی صحیح، اعتقاد ہاں، اگر اعتقاد کے مطابق ہے ان کے تو وہ خبر ان کے حساب سے صادق کہلائے گی، اور ان کے اعتقاد کے خلاف ہے تو کاذب کہلائے گی۔ مثلاً کروڑوں معبود ماننے والا اگر کہے گا کہ کروڑوں معبود ہے، یہ بات تو واقعی کے خلاف ہے، مگر ان کے اعتقاد کے مطابق ہے تو یہ بات سچی کہلائے گی۔ اور اگر وہ کہے گا ایک معبود ہے، یہ بات تو واقعی کے موافق ہے لیکن ان کے اعتقاد کے خلاف ہے تو یہ کاذب کہلائے گی اس تعریف کے حساب سے۔ تو خبر واقعی کے مطابق نہیں، اعتقاد کے مطابق ہوگی تو صادق کہلائے گی، اور اعتقاد کے خلاف ہوگی تو کاذب، اگرچہ اعتقاد کے مطابق ہے، وہ یہ واقعی کے مطابق ہے لیکن اعتقاد کے خلاف ہے تو کاذب ہے۔ اس لیے مثال دیا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آسمان ہمارے پاؤں کے نیچے ہے اور ان کا عقیدہ یہی ہے، ان کا تو صادق کہلائے گی۔ زمین ہمارے اوپر ہے اور ان کا عقیدہ یہی ہے حالانکہ واقعی کے خلاف نہیں ہے تو یہ صادق کہلائے گی۔ آسمان ہمارے اوپر ہے اور عقیدہ نہیں ہے اس کا یہ تو کاذب ہو جائے گی۔ تو اس قائل کے حساب سے صادق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدے کے مطابق ہو، واقعے کے مطابق ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے قیلہ کہا گیا ہے صدق الخبر مطابقتہ لاعتقاد المخبر، صدق خبر کیا ہے؟ خبر کا مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہونا، اگرچہ وہ اعتقاد نفس الامر کے اعتبار سے غلط ہی صحیح تو بھی وہ خبر صادق ہوگی چونکہ ان کے عقیدے کے ولو کان ذلک الاعتقاد خطأ، اگرچہ وہ عقیدہ غلط ہی صحیح، ان غیر مطابق، واقعی کے مطابق نہ ہو تو بھی وہ خبر صادق ہوگی اس قائل کے حساب سے، غیر مطابق نہیں واقعی۔ وکذب الخبر، کذب خبر کیا ہے؟ عدمها، یعنی اعتقاد کے مطابق نہ ہونا، اے عدم مطابقتہ لاعتقاد المخبر، یعنی مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہ ہونا، ولو کان خطأ، اگرچہ اس کا یہ عقیدہ غلط ہے لیکن چونکہ عقیدے کے مطابق نہیں ہے تو خبر کاذب ہوگی۔ مثال دیکھیے، تو فقول القائل السماء تحتنا، تو قائل کا کہنا کہ آسمان ہمارے نیچے ہے اور عقیدہ ہی یہی ہے تو صادق ہے، حالانکہ یہ عقیدہ واقعی کے خلاف ہے۔ تو اگر قائل کا قول السماء تحتنا معتقدا ذالک صدق، قائل کا قول السماء تحتنا اس کا اعتقاد کرتے ہوئے یہ صدق ہے، اور اس کا قول السماء فوقنا اعتقاد نہیں کر رہا ہے حالانکہ بات واقعی کے مطابق ہے تو کذب ہے،
کر غیر معتقدن بغیر اعتقاد کرتے ہوئے کذب، یہ کذب۔ اعتقاد سے مراد کیا ہے کہ وہ ذہنی حکم جو یقینی ہو یا کم از کم یقینی نہیں تو راجح ہو، کیا ہو؟ ہاں، تو یقینی تو اعتقاد آ ہی جاتا اس میں، اور راجح کہہ کے ظن کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے علم میں۔ والمراد بالاعتقاد الحکم الذہنی الجازم او الراجح، اعتقاد سے مراد وہ حکم ذہنی جو یقینی ہو نہیں تو کم از کم راجح ہو۔ یہ راجح والا کیوں اضافہ کر رہے ہیں کہ فَيَعُمُّ الْعِلْمَ وَالظَّنَّ، اب یہ علم اور ظن دونوں کو شامل ہو جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوا، مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہے تو صادق ہے، مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے تو کاذب ہے۔ ایک مخبر ایسا ہے اس کو شک ہے، کیا ہے؟ یہ چیز ایسی ہے یا نہیں ہے، شک میں پڑا ہوا، وہ دونوں پہلو برابر ہے، تو وہ جو خبر دے گا اس کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے، صادق میں یا کاذب میں رکھیں گے؟ اعتقاد کے مطابق ہے تو صادق، اعتقاد کے مطابق نہیں ہے تو، اور جو شک میں پڑا ہے تو ان کا اعتقاد ہی نہیں ہے، وہاں جو شک ہے تو شک والا کا عقیدہ تھوڑا ہوتا کچھ، وہاں اعتقاد ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اعتقاد کے مطابق ہو تو صادق، اعتقاد کے خلاف ہو تو کاذب، یہاں تو اعتقاد ہی نہیں ہے، تو مطابقت اور عدم مطابقت کا سوال کہاں پیدا ہوتا؟ تو ایسے شکی آدمی جو خبر دے گا، جو مخبر شکی ہو، خود وہ شک پہ پڑا ہوا ہے، تو اس کی کلام کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے، صادق والے میں یا کاذب والے میں؟ یہ ہے سوال، سنیے۔ وَهَذَا يُشْكَلُ، مگر یہ مشکل ہے، یعنی اس پر اعتراض پڑتا ہے، کس کے ذریعے؟ بخبر الشاک کی، شک کرنے والے کی خبر کے ذریعے، کہ اس کی خبر کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ وہاں تو اعتقاد ہی نہیں ہوتا، اگر اعتقاد ہوتا تو شک کیسے ہوتا اس کو؟ سمجھ گئے؟ کیوں اعتراض پر کر لیا؟ عدم الاعتقاد فی، وہاں اعتقاد نہ ہونے کی وجہ سے۔ تب تو پھر آپ مانیے کہ کلام کی 3 قسمیں ہیں، ایک صادق، ایک کاذب، اور ایک کچھ بھی نہیں، ایک تو ایک کرے فتلزم الواسطہ، تو ایک بیچ والا درجہ لازم آئے گا۔ لہذا 2 میں جو منحصر کر رہے ہو کہ 2 ہی قسمیں ہیں خبر کی، صادق اور کاذب، یہ انحصار ٹوٹ گیا۔ ولا یتحقق الانحصار، اور انحصار متحقق نہیں ہوگا، تو 2 ہی قسم کرنا ثابت نہیں رہے گا آپ کا، ایک بیچ والی قسم نکل آئے گی۔ اس کا جواب دیجئے، اعتقاد کے مطابق تو صادق، اعتقاد کے خلاف تو کاذب، شک والا کہاں جائے گا؟ اللہم کے ذریعے جواب دے رہے ہیں، کس کے ذریعے؟ اللہم کے ذریعے جواب دے کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جواب نہایت کمزور ہے، کیا ہے؟ اس کے ضعف کی طرف اشارہ ہے، بھروسہ اللہ ہی پر ہے کہ اگلا آدمی اس کو مان لے۔ اللہم کے ذریعے جب بھی جواب دیا جاتا ہے اس سے اشارہ اس جواب کے، تو کہہ رہے اللہم، اے اللہ، یعنی مدد فرما۔ اب جواب دے رہے ہیں، کہا کہ نہیں وہ کاذب میں جائے گا، کس میں جائے گا؟ کہا کیوں؟ کہا جب اعتقاد نہیں ہے تو اعتقاد کے مطابق کہاں ہوا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعتقاد ہے نہیں تو اعتقاد کے مطابق ہی نہیں ہے، اور اعتقاد کے مطابق نہ ہونا یہی تو کذب ہے۔ کذب اور کس چیز کا نام ہے؟ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات اسی لیے انہوں نے اللہم کہہ دیا۔ بھئی مطابق ہونا یا نہ ہونا وہاں ہوگا جہاں مطابق ہونے کی گنجائش ہو، پھر مطابق نہ ہو۔ جہاں مطابق ہونے کی گنجائش ہو پھر مطابق تو کہیں گے کہ عدم مطابقت ہے۔ یہاں گنجائش ہے کیا؟ جب اعتقاد ہی نہیں ہے تو اس کی مطابقت کی گنجائش ہے کہاں؟ جیسے اس دیوار کو اندھا کہیں گے، یہ دیوار اندھی ہے کہیں گے؟ ارے بھائی اندھا اس کو کہا جاتا ہے جس کا بینا ہونا ممکن ہو،
جس کا بنا ہونا، جس کی شان بنا ہونے کی ہو، تو اسی طرح عدم مطابقت وہاں کہا جائے گا جس کی شان مطابق ہونے کی ہو۔ جہاں مطابقت کی گنجائش ہو، تو یہاں تو سرے سے اعتقاد ہے یہ نہیں ہے، تو مطابقت کی گنجائش کہاں؟ جب مطابقت کی گنجائش ہی نہیں ہے تو عدم مطابقت کہاں سے ہو جائے گی؟ عدم مطابقت کا اطلاق وہیں ہوگا جہاں مطابقت کی گنجائش تھی، نہیں ہوئی تو کہیں گے مطابق نہیں ہوا۔ تو شارح سمجھ رہے تھے کہ یہ جواب بھی کوئی دم خم ہے نہیں، اس لیے اللہم کہہ کے یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ کاذب میں جائے گا، چونکہ اعتقاد نہیں ہے تو اعتقاد کی مطابقت ہی نہیں، اعتقاد کی مطابق نہیں تو اسی کو کاذب کہتے ہیں۔ تو کر الا یقال، یوں کہا جائے انہ کاذب، اس شک والی کی خبر بھی کاذب ہی ہے کہ لأنہ اذا انتفى الاعتقاد، اس لیے کہ جب اعتقاد منتفی ہو گیا تو صدق عدم مطابقت الاعتقاد، تو عدم مطابقت اعتقاد صادق آ گیا۔ شارح کہہ رہے ہیں کہ یہ الگ مسئلہ ہے، کاذب ہے کہ صادق ہے۔ پہلے تو یہ ثابت کرو وہ خبر ہے، خبر بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ ثابت کرو، سمجھ گئے؟ تو شارح کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو شرح میں لکھا ہے۔ کس میں لکھا؟ وہاں جا کے مطالعہ کرو۔ اور وہاں جا کے ہم مطالعہ کیسے کریں؟ آپ تو خود سمجھے تھے کہ اتنی بڑی کتاب کون پڑھے گا۔ تو دیکھیے شارح نے وہاں لکھا یہ ہے کہ شک کرنے والے کی، مخبر جو خود شک میں پڑا ہوا اپنی خبر کے بارے میں، وہ خود مخبر کے حساب سے خبر تو نہیں ہے، وہ مخبر کے حساب سے اس پر خبر کا اطلاق ہوگا سننے والے کے حساب سے۔ کس کے حساب سے؟ سننے والا سمجھے گا کہ مجھے یہ خبر دے رہا ہے، سننے والا سمجھے گا مجھے یہ خبر دے رہا ہے، تو وہ مخاطب کے اعتبار سے خبر ہے، البتہ متکلم کے اعتبار سے خبر نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ والکلام فی، گفتگو اس میں ہے کہ ان المشکوکا، شاک کی خبر جو ہے مشکوک، خبرون ولیس بخبر، وہ خبر ہے کہ نہیں ہے؟ خبر ہو تب کہیں گے نا صادق کاذب ہے، اگر خبر ہی نہیں ہے تو صادق کاذب والی بات کہاں سے آئے گی؟ تو کہہ رہے ہیں گفتگو اس میں ہے کہ مشکوک خبر ہے یا خبر نہیں ہے، تو کر مذکور فی الشرع، یہ بات شرع میں مذکور ہے، فلیطالع ثم، تو وہاں جا کے آپ مطالعہ کریں۔ جواب وہی ہے، مخاطب کے اعتبار سے خبر ہے، متکلم کے اعتبار سے خبر نہیں ہے۔ آخری گفتگو، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خبر صادق وہ ہے جو اعتقاد کے مطابق ہو، اور خبر کاذب وہ ہے جو اعتقاد کے مطابق نہ ہو، جمہور نے تو یہ تعریف نہیں کی، یہ تعریف کہاں سے ڈھونڈ کے لائے لوگ، اور یہ بات کیسے ان کو سمجھ میں آئی کہ یہ اعتقاد کے مطابق ہو تب صادق کہیں گے، اعتقاد کے خلاف ہو تو کاذب کہیں گے، واقع کا اس میں اعتبار نہیں ہے، نفس الامر کا اس میں اعتبار، یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ چیز قرآن سے ثابت ہے۔ کہاں سے؟ ہاں، بڑا سے بڑا خطرناک فتنہ والی جماعت بھی قرآن ہی سے دلیل لاتی ہے، یہیں سے لوگ اس کے فریب کے شکار ہوتے ہیں۔ قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن میں کیا ہے کہ سنیے، بے دلیل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی دلیل سے، قول کیا ہے؟ اذا جاءک المنافقون، اے محبوب جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے، قالو کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے یقیناً رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ منافقین کیا ہے؟ ان المنافقین لکاذبون، کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ منافقین کیا ہے؟ اب یہیں سے انہوں نے استدلال کیا کہ خبر واقع کے مطابق نہیں،
اعتقاد کے مطابق ہو تو صادق ہوگی، اعتقاد کے خلاف ہو تو کاذب ہوگی۔ کیسے استدلال کیا کہ منافقین جو رسول پاک کے پاس آ کے کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ بات تو واقعی کے مطابق تھی نا، واقعی کے مطابق ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ بات تو واقعی کے مطابق کی، انہوں نے پھر جھوٹے کیسے ہو گئے؟ تو جھوٹا کب ہوتا ہے؟ بات جھوٹی ہوتی ہے تب۔ جھوٹا کسو کہتے ہیں؟ جو جھوٹ بولتا ہے اسی کو کہتے ہیں جھوٹا نا۔ تو منافق کو جھوٹا کہا گیا، اس کا مطلب انہوں نے یہ بات جھوٹی کہی، تو بات تو واقعی کے مطابق تھی، پھر بات جھوٹ کیسے ہو گئی؟ یہ جھوٹی بات تو اس لیے جھوٹی ہوئی نا کہ وہ بولتے تھے مگر عقیدہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات واقعی کے مطابق تھی مگر ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ اعتقاد کے مطابق نہیں ہونے سے بات جھوٹی ہوتی ہے اور اعتقاد کے مطابق ہونے سے بات سچی ہوتی ہے۔ اس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ دیکھیے فَإِنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهُمْ كَاذِبِينَ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو کاذب قرار دیا اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ والے قول میں، حالانکہ یہ قول واقع کے مطابق تھا۔ کیوں جھوٹا قرار دیا؟ کہ لِعَدْمِ مطابق تھی لِاعْتِقَادِهِمْ، ان کے اعتقاد کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے، واقعی کے مطابق تو تھی مگر ان کے اعتقاد کے مطابق وہ لوگ نہیں مانتے تھے نبی پاک کو رسول۔ تو دیکھیے کہ بات واقعی کے مطابق ہے لیکن اعتقاد کے مطابق نہیں ہے، تو منافقین کو جھوٹا کہا گیا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اعتقاد کے مطابق ہوگی بات تبھی وہ صادق ہوگی ورنہ کاذب ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ، اگرچہ یہ بات واقع کے مطابق ہے پھر بھی انہیں جھوٹا کہا گیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا۔ اس کا رد کر